بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام زکوٰۃ کے مسائل پر مشتمل یہ کتاب کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ تو اس نشست میں ہم زکوٰۃ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ زکوٰۃ عربی لفظ ہے، اردو میں اس کے معنی پاک ہونا یا پاک کرنے کے ہیں۔ زیادتی اور بڑھوتری کے معنی میں مستعمل استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ایک مقررہ و متعین مال کا کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ ہے۔ شریعت میں اس مال عبادت کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کا بقیہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور تلف و ہلاکت سے محفوظ ہو جاتا ہے، صاحب مال کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور باقی مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی تھے۔ اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے یا واجب ہے؟ اس بارے میں کیا مسائل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ صاحب نصاب پر خواہ مرد ہو یا عورت زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر بقدر نصاب مال 1 سال تک اس کے پاس رہے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فرض ہونے کے بعد اس کو ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر اور ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور ادا کرنے سے منع کرنے والا موجب قتل ہے۔ وجوب زکوٰۃ کے شرائط، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے کیا شرائط ہے، کن مسائل کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن احوال کی بنا پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ صاحب نصاب کا مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلکہ مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ زمانہ کفر کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو کہ وجوب زکوٰۃ کے بعد نعوذ باللہ مرتد اسلام سے پھر جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا واجب یہ ہے کہ آزاد ہونا، یعنی غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا ہے، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا، مجنون یا دیوانہ یا فاتر العقل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دماغی مریض کا جنون سال بھر رہتا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر سال بھر نہیں رہتا بلکہ دوران سال میں کچھ دن کے لیے بھی وہ صحت مند ہو جائے اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نصاب کا ہونا، احادیث میں سونا، چاندی، جانور، غلہ وغیرہ میں وجوب زکوٰۃ کے جو مقدار مقرر کی گئی ہے اس کو نصاب کہتے ہیں۔ نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ملک تام ہونا، یعنی مال کا مالک بھی ہونا اور اس پر قبضہ و تصرف بھی ہونا وجوب زکوٰۃ کی شرط ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے، ملک تام کا مطلب یہ ہے کہ مالک بھی ہونا اور قبضہ بھی ہونا۔ قرض دار نہ ہونا، کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہے لیکن اس پر اتنا قرض ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد وہ نصاب کا مالک نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بشرطے کہ وہ قرض ایسا ہو کہ جس کا مطالبہ ہو رہا ہو۔ اگر مطالبہ نہیں ہو رہا ہے جیسے بیوی کا مہر وغیرہ تو پھر صاحب نصاب پر یہ قرض شمار نہیں کیا جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر مال اتنا ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مال پر پورا سال گزرنا، قمری یعنی چاند کے مہینوں کے حساب سے 1 سال گزرنا۔ آدمی جس وقت صاحب نصاب ہوتا ہے اس وقت سے 1 سال تک اس کا صاحب نصاب باقی رہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی سال کے شروع میں صاحب نصاب تھا، سال کے ختم پر بھی صاحب نصاب ہے مگر درمیان میں کچھ دن صاحب نصاب نہیں تھا تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس درمیان سال میں اس جنس کا مال آ جائے اور سال کے ختم تک رہے تو اس کو پہلے کے نصاب میں شامل کر کے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ وجوب زکوٰۃ ہے، یعنی جن اسباب کی بنا پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ ان کا بیان تھا۔ اب ادائیگی زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی شرطیں، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے شرائط کیا ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی ہم کافر کو یا غیر مسلم مشرک کو زکوٰۃ دی جائے تو ادا نہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ مجنون، دیوانہ یا فاتر العقل، جس کی عقل پوری چھپ گئی ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ بچہ بھی ہو تو اس کا سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے۔ مال سے مقدار زکوٰۃ کی رقم یا مال علیحدہ کرتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ رقم یا مال دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے مالک و قابض بنانا، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کے قبضے و ملک میں دینا ضروری ہے، اس کو مالک بنانا، اس کے قبضے میں دینا یہ ضروری ہے۔ چاہے کسی مستحق شخص کو مالک بنائیں یا زکوٰۃ وصول اور تقسیم کرنے والے ادارے یا مختار یا وکیل کو مالک بنائیں یا اسلامی حکومت کے مقرر کردہ عامل کے حوالے کر دے، ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے کھانا پکوا کر فقیروں کو جمع کر کے بٹھایا کر کھلا دیا اور زکوٰۃ کی نیت کر لی تو صحیح نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں مالک بنانے کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی جا رہی۔ اس میں مالک جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے حوالے کر دینا، اس کو مالک بنانا ضروری تھا۔ اگر فقراء کو بٹھا کر کھلا دے تو مالک ان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ہاں، زکوٰۃ کی نیت کر کے کھانا فقیروں میں تقسیم کر دیا، تقسیم کرنا الگ ہے، کھلانا الگ ہے، تو تقسیم کر دیا اور ان کو اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہیں کر لے، جہاں چاہیں لے جائے تو درست ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں چند مصرف ذکر کیے ہیں جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ انہی مدوں میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے یہ تمام باتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ تو جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، لہذا اگر ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی شرطیں تھیں۔ اب اس کے بعد یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، صاحب نصاب کی تعریف کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سونا، چاندی اور جانوروں کی وہ مقرر مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو نصاب کہتے ہیں، یعنی سونا، چاندی اور جانوروں کی وہ مقرر مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ مقدار ہو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب سونے چاندی کے نصاب کیا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں سونے کے نصاب کے بارے میں 20 مثقال کا تذکر آیا ہے، یعنی 20 مثقال ہو تو نصاب ہے۔ ہمارے اس جدید دور میں کہہ سکتے ہیں کہ 60 گرام 755 ملی گرام، 60 گرام 755 ملی گرام ہوتے ہیں، یعنی 20 مثقال اس جدید دور کے اعتبار سے 60 گرام 755 ملی گرام ہوتے ہیں، اور اس کا 40واں حصہ یعنی 1 گرام 519 ملی گرام سونا یا جملہ سونے کی قیمت کا 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب چاندی کا نصاب احادیث شریفہ میں 200 درہم کے بارے میں آیا ہے، یعنی جس کے پاس 200 درہم ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس جدید زمانے کے اعتبار سے 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی جس آدمی کے پاس 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو تو اس کا 40واں حصہ دینا ضروری ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ کم سے کم نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے کم سونا ہے اور چاندی بالکل نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے اور چاندی بھی نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور دونوں بھی نصاب سے کم ہیں اور سونا نصاب کے قریب ہے تو چاندی کو ملا کر نصاب پورا کر لیں اور سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگا، یعنی دونوں بھی ہے، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے،
سونا بھی مقررہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا اور چاندی بھی اپنے نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن سونا زیادہ ہے تو دونوں کو ملا دیں گے اور سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس چاندی نصاب سے کم ہے مگر تھوڑا سا سونا بھی ہے تو سونے کو ملا کر چاندی کا نصاب پورا کرے اور دونوں کو ملانے کے بعد جو قیمت اس کی ہوتی ہے قیمت کے لحاظ سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کر دے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ باقاعدہ سنار کے ذریعے یا دھرم کانٹے پر وزن کر کے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت 2-4 روپے زیادہ نکالنا بہتر ہے، کیونکہ مطلوبہ مقدار سے اگر کم ہو تو گناہ ہوگا۔ رقم کے پیسوں کی شکل جو مقررہ مقدار ہے اللہ تعالیٰ جو 2.5% مقرر فرمایا ہے، اگر اس سے کم ادا کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اس لیے بہتر اور احتیاطی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی کچھ پیسے زیادہ دے دیے جائے تاکہ محفوظ ہو جائے گناہ سے۔ رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرنا ہو تو سونے و چاندی کی بازار میں جو قیمت خریدی کی ہوگی اسی کے اعتبار ہوگا۔ اگر ہم دینا چاہ رہے ہیں، سونا نہیں دینا چاہ رہے، چاندی نہیں دینا چاہ رہے بلکہ اس کی بجائے پیسے دینا چاہ رہے ہیں، تو دیتے وقت جو قیمت اس کی بازار میں ہوگی تو اسی وقت کے اعتبار سے ہم اسی ٹائم پہ جو اس کے پیسے ہیں اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جس دن زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس دن بازار میں جو قیمت ہوگی اسی اعتبار سے قیمت زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ سونا اور چاندی اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد ہے مگر نصاب کے 5ویں حصے سے زائد نہیں ہیں تو اس زائد حصے کی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف بقدر نصاب واجب ہے۔ یعنی سونے کے نصاب کا 5واں حصہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سونے کے نصاب کا 5واں حصہ 12 گرام 151 ملی گرام ہے اور چاندی کے نصاب کا 5واں حصہ 85 گرام 57 ملی گرام ہے۔ مثال کے طور پر بول رہے ہیں کہ کسی کے پاس 70 گرام سونا ہے یا 500 گرام چاندی ہے تو اس کو صرف بقدر نصاب یعنی 60 گرام 755 ملی گرام سونے کی یا 485 گرام 25 گرام 285 ملی گرام چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تا وقت کہ سونا گرام اور چاندی نہ ہو جائے، پھر اسی حساب سے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ عوام میں بعض لوگ جن کو مسائل سے پوری طرح واقفیت نہیں ہوتی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے جو نصاب کم سے کم بتلایا گیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی مقدار میں سونا و چاندی ہے تمام کی مکمل زکوٰۃ حساب کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح تمام تجارتی اثاثوں کی یعنی مالوں کی مالیت مقرر کر کے مجموعی قیمت کا 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ بقدر نصاب سونا اور چاندی نقد رقم کا بھی یہی حکم ہے۔ بہرحال یہ سونے چاندی کی نصاب کی تفصیل تھی۔ اس کے بارے میں صاحب کتاب نصاب کی تحقیق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ نصاب کے بارے میں علماء کے کیا اختلافات ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف نماز کو ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض گردانا ہے، فرض فرمایا ہے، مگر کس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائے اس کی تفصیل ہم کو قرآن کی تفسیر یعنی حدیث شریف یا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی تفصیل یا نصاب زکوٰۃ کے متعلق تفصیل احکام قرآن شریف میں نہیں ہے، بلکہ نصاب زکوٰۃ کا تعین حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات پاک اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ نقدین یعنی سونا اور چاندی جو ہر اعتبار سے عالمی معیشت کا اصل تصور کی جاتی ہے ان کو معیار مان کر زکوٰۃ کا نصاب مقرر فرما دیا گیا اور یہی نصاب تجارت وغیرہ کے لیے بھی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بعض پالتو جانوروں میں بھی زکوٰۃ کا نصاب مقرر فرما دیا گیا۔ اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فقراء و نصاب مقرر فرمایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک اور زمانے کے رائج الوقت اوزان کے مطابق تھا، یعنی 20 مثقال دینار سونا اور 200 درہم چاندی
یا کم سے کم نصاب ہے۔ اگر مذکورہ اوزان سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، اوزان اور سکوں میں بھی تبدیل آتی گئی، عربوں میں بھی اب وہ اوزان اور سکے باقی نہیں رہے، اسی بنا پر ان کا بدل معادل نصاب و ادائیگی زکوٰۃ کا معیار بنتا رہا۔ ہندوستان میں بھی ان اوزان کے تعین میں علماء کرام کے 2 مکتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا مکتب فکر ہے، جس کی تائید میں مولانا عبدالشکور فاروقی مصنف کتاب علم الفقہ اور مولانا عبدالصمد رحمانی، اور جنوبی ہند میں حضرت مولانا شیخ الاسلام محمد انور اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان، مولانا مفتی محمد رکن الدین صاحب مفتی اول جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان مصنف فتویٰ نظامیہ، اور مولانا مفتی احمد علی صوفی مصنف تحفۃ الصحفیہ علیہم الرحمٰن نے کتب و فتویٰ جاری کیے، اور جامع نظامیہ وغیرہ کا عمل انہی فتویٰ پر ہے۔ دوسرا مکتب فکر مولانا محمد یعقوب صاحب کا ہے، جس کی تائید میں مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی، مفتی اشرف علی، مفتی محمد شفیع صاحب، جواہر الفقہ و دیگر علماء ہیں، اور دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا عمل اسی پر ہے۔ پہلے مکتب فکر کے علماء کے پاس سونے کا اقل ترین نصاب ہندوستانی تولوں کے اعتبار سے 5 تولے 2.5 ماشے اور چاندی کا نصاب 36 تولے 5.5 ماشے بعد تحقیق قرار پایا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل و تحقیق فتویٰ نظامیہ صفحے نمبر 112 پر اور تحفۃ الصوفیہ میں مل سکتی ہے۔ موجودہ دور میں گراموں میں اس کا معادل وزن یہ ہے: سونے کا نصاب 60 گرام 755 ملی گرام اور چاندی کا نصاب 425 گرام 285 ملی گرام ہے۔ یعقوبی مکتب فکر کے علماء کے پاس سونے کا نصاب 7 تولے تقریباً 6 ماشے اور چاندی کا نصاب 52 تولے 6 ماشے ہے۔ موجودہ گراموں میں ان کے پاس سونے کا نصاب 85 گرام اور چاندی کا نصاب 595 گرام ہیں۔ یہ نصاب کی تحقیق تھی۔ اب اس کے بعد مسائل بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سونا یا چاندی چاہے کسی شکل و صورت میں ہوں نقدین کہلاتے ہیں، یعنی سونا چاندی کو نقدین کہا جاتا ہے، خواہ دینار ہو، درہم ہو، یا گنی یا ٹھوس شکل میں ہوں، گنی یا ٹھوس شکل میں ہو، یا ان کا زیور بنا ہوا ہو، سونا چاندی ہی کہلائیں گے۔ سونا چاندی کا زیور چاہے وہ مرد آدمی کی ملک ہو یا عورت کی، اگر وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض علماء عورت کے زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، مگر اصح قول اور اکثر علماء کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی فیصلہ ہے کہ عورت کے زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ محدث کبیر حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان بھی اسی کی طرف گئے ہیں، یعنی عورتوں کے زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ احادیث میں عورتوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی تاکید کی گئی، بلکہ جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وعید سنائی گئی۔ حدیث پاک ہے: عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ امرأتین اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ایدیہما سواران من ذہب فقال لہما اتؤدیان زکاته فقالتا لا فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبان ان يسوركم الله بسوارين من نار فقالتا لا قال فادیا زکاته۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 80۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے: عمر بن شعیب اپنے والد کے ذریعے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 2 عورتیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور نے ان دونوں سے دریافت فرمایا: کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن پہنائیں؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا: تو تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف ہے: عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت
كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بکنز۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں میں سونے کے پازیب پہنا کرتی تھی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا یہ بھی کنز ہے، جمع کیا ہوا خزانہ جس کے متعلق قرآن میں حکم آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جو سوال کیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها نازل ہوئی تو جہاں اور صحابہ کرام بے چین ہو گئے، وہیں صحابیات کو بھی تشویش لاحق ہوئی۔ حضرت ام سلمہ اپنے پاس سونے کے جو زیور تھے اس کو بتلا کر سوال کر رہی ہے کہ کہیں یہ کنز تو نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ زکوٰۃ ادا کر کے جو شخص سونا چاندی اپنے پاس رکھتا ہے وہ اس عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ عورت کے زیور کی زکوٰۃ عورت پر واجب ہے۔ ہندوستان میں عام طور پر زیور عورتوں کے پاس ہی رہتا ہے اور استعمال بھی وہی کرتی ہے۔ چونکہ مرد آدمی پر سونے چاندی کے زیورات کا استعمال حرام ہے، اس لیے مرد زیور نہیں رکھتا، اور اگر کوئی مرد سونا چاندی کا زیور پہنتا ہے تو حرام ہے اور گناہ گار ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی شادی ہو جائے تو عورت کے زیور کی زکوٰۃ کون دے؟ اور اگر عورت کا خود کوئی روزگار نہیں ہے بلکہ اپنے شوہر، باپ یا پھر کسی کے زیر کفالت ہے تو وہ کس طرح زکوٰۃ ادا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کہہ کر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا بیوی کے عرض کرنے پر شوہر اپنے پیسوں سے زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر شوہر کی اتنی آمدنی یا تنخواہ نہ ہو کہ وہ بیوی بچوں کی کفالت کرتے ہوئے بیوی کی زکوٰۃ بھی دے سکے، یا شوہر بیوی سے کہہ دے کہ تمہاری زیور کی تم ہی خود زکوٰۃ ادا کر دو، تو ایسی صورت میں بیوی کو اپنے زیور کی خود زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ میں پیسے کہاں سے لاؤں، شوہر مجھ کو پیسے نہیں دے رہا ہے، بلکہ جس طرح اپنی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے رقم حاصل کر لیتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے اور اس کے عدم ادائیگی پر عذاب ہے، تو اس کی ادائیگی کی فکر پہلے کریں، اور اگر کسی طرح وہ ادا کرنے کے لیے رقم جمع نہ کر سکے تو پھر اس کو اپنے زیور میں سے زکوٰۃ کی مقررہ مقدار کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر زکوٰۃ اتنی نکلتی ہو کہ اپنے پاس کا کوئی چھوٹا سا زیور واجب زکوٰۃ کے لیے واجب زکوٰۃ کا برابر قیمت کا ہے تو وہی سونا یا چاندی ہی زکوٰۃ میں دے دے۔ سال کا شمار اسلامی مہینے سے ہے، یعنی سال جب گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سال کا کس اعتبار سے کرے، تو فرماتے ہیں کہ سال کا شمار اسلامی مہینے سے ہوگا۔ شریعت میں زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ عبادات کا حساب چاند کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ عام طور پر موجودہ دور کے مسلمان اس بات سے غافل ہیں اور اپنی زکوٰۃ میں سال کے مکمل ہونے کا حساب صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا پھر انگریزی مہینوں کے لحاظ سے شمار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں نصاب زکوٰۃ پر سال گزرنے کی جو شرط رکھی گئی ہے اس سے قمری یعنی چاند کا سال مراد ہے۔ اگر کوئی شخص چاند کے یعنی قمری مہینے کی جس تاریخ میں نصاب کا مالک ہوا یا نصاب کی اتنی رقم سے کاروبار شروع کیا ہو تو وہی تاریخ زکوٰۃ کے حساب کے لیے مقرر ہو گئی۔ آنے والے سال بھی اسی تاریخ میں جس قدر رقم یا مال تجارت ہو اس کی زکوٰۃ کا حساب کرنا اور اس کے مطابق زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جب چاہے ادا کرے مگر حساب اسی تاریخ سے کرے۔ اس تاریخ سے ایک روز پہلے تک جو رقم یا مال اس کے ملک سے نکل گیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر چاند کی تاریخ یاد نہیں ہے بلکہ انگریزی تاریخ یاد ہے تو پھر اس سے چاند کی تاریخ معلوم کر لے،
وہ بھی یاد نہیں تو غور فکر کرنے سے جس تاریخ کے متعلق گمان غالب ہو وہ مقرر کر لے۔ اگر غور فکر سے بھی تاریخ کا پتہ نہ چل سکے تو ایک تاریخ مقرر کر لے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ اسی کا پابند رہے۔ ویسے ہر سال چاند کی تاریخ انگریزی تاریخ سے 10 یا 11 دن کم ہوا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو نفس انسان کو دھوکہ دے کر اس وقت زکوٰۃ نکالنے کو اکساتا ہے جبکہ اس کی دکان میں مال کم ہوں یا اس کے پاس رقم کم ہوں، اس لیے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ اب بتا رہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے یا دوسرے ایام میں؟ تو فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس میں نیک کام کے اجر و ثواب کی زیادتی کی وجہ سے اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر حقیقت میں رمضان میں سال مکمل ہو رہا ہے تو جس تاریخ کو سال ہو رہا ہے اس تاریخ میں ادا کریں۔ حقیقت میں اگر رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں سال مکمل ہو رہا ہے تو اسی مہینے اور تاریخ میں سال مکمل کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص رمضان کی فضیلت کے پیش نظر سال مکمل ہونے سے قبل ہی پیشگی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو تو ایسا کرنا درست ہے، مگر اس نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے اس کا حساب رکھ کر سال مکمل ہونے پر حساب کر لے۔ اگر برابر ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ کمی رہ گئی تو اس کو ادا کر دے۔ اگر زکوٰۃ ادا کیا ہے اور ادا کرتے وقت یہ نیت کی کہ زیادہ ہو تو آئندہ سال میں شمار کر لوں گا تو ایسا بھی درست ہے، اور اگر نیت نہیں کی ہے تو پھر یہ زیادتی نفل صدقے میں شمار ہوگی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تاریخ یعنی زکوٰۃ ایک جب سال مکمل ہو گیا تو سال مکمل ہونے سے پہلے ہی کوئی اگر آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، یا پھر جو ہے آئندہ سالوں میں 2-3 سال میں جو بھی زکوٰۃ واجب ہوں گی ان تمام پیسوں کو پہلے ہی دے رہا ہے اور یہ نیت کر لے رہا ہے کہ مجھے 2-3 سالوں میں جو بھی زکوٰۃ واجب ہوں گی ان تمام کی زکوٰۃ میں ابھی دے رہا ہوں، ایسا کرنا بھی درست ہے۔ زیادتی اور کمی کی جو بات، زیادتی یعنی اگر آئندہ سال جو 2-3 سال کی نیت کر کے پہلے زکوٰۃ دے دیا تھا، اب اس کے بعد انہیں جو اس سے مزید پھر پیسے اضافہ دے دیا، یعنی جتنی نیت کا تھا اس سے پیسے اضافہ دے دیا، تو جو زائد پیسے دیا وہ نفل صدقہ کہلائیں گا۔ اگر دینے سے پہلے ہی نیت کر رہا کہ میں 2 سال کی میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، لیکن پیسے 2 سال کے جتنے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیسے تھے، تو جو زائد پیسے ہے وہ نفل صدقہ کہلائیں گا۔ 2 سال کی تو مکمل زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جو زائد پیسے اس میں غریبوں کو دے دیا تو زائد پیسے نفل صدقہ کہلائیں گا۔ لیکن 2 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ شخص دے رہا ہے، 2 سال کی زکوٰۃ جو ہے دے رہا ہے، لیکن 2 سال کی زکوٰۃ کے ساتھ جتنے وہ پیسے زیادہ دے رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ میں یہ پیسے بھی زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، جب آئندہ جب نصاب میرا تکمیل کو پہنچے گا تو اس وقت میں حساب کر کے بقیہ جو میں زکوٰۃ دینا رہوں گا تو اس میں پھر باقی پیسے ڈال کر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو اب میں 2 سال کے علاوہ اوپر جتنے پیسے زیادہ دے رہا ہوں اس کی بھی میں زکوٰۃ کی نیت کر رہا ہوں تو وہ بھی زکوٰۃ میں ادا ہوں، زکوٰۃ میں ہے۔ لیکن 2 سال کے علاوہ جو زیادہ پیسے جو جا رہے ہیں اس میں اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کراؤں، صرف 2 سال کے جو پیسے زکوٰۃ کے دے رہا ہے اسی پیسوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کرا، اور اوپر جو زیادہ پیسے دے رہا ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کرا تو پھر وہ نفل صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ جی شمار میں تاریخ متعین کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ مقررہ زکوٰۃ کا تعین مشکل ہو جائے گا، خاص کر تاجرین و کاروباری حضرات کے لیے۔ یہ بات ہے زکوٰۃ کا پیشگی ادا کرنا کیسا ہے، یعنی زکوٰۃ پہلے ادا کرنا کیسا ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مگر کوئی شخص صاحب نصاب بن جانے کے بعد 1 سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ سال گزرنے کا انتظار کیے بغیر وقت سے پہلے حساب کر کے موجودہ مال کی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد سال کے مکمل ہونے پر صاحب نصاب نہ رہا تو جو مال زکوٰۃ کے مد میں خرچ کیا تھا وہ نفل صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب جو دیا ہے وہ نفل اور اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دے دی
مگر سال مکمل ہونے پر جب حساب کیا تو مال زیادہ نکلا تو ایسی صورت میں پھر اس کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ اضافہ ہو رہی ہے اضافہ رقم بنیت زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کوئی نصاب کا مالک ابھی نہیں بنا ہے مگر مزید مال آنے کی اور صاحب نصاب بننے کی پوری امید ہے، اسی امید پر وہ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ وہ ابھی مالک نصاب نہیں ہوا تھا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ نصاب مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ فرض ہوگی جبکہ 1 سال نصاب پر گزرے۔ اگر صاحب نصاب نے اپنے پاس موجود رقم کی زکوٰۃ سے زائد پیشگی ادا کر دی، سال کے ختم پر جتنی زکوٰۃ دی تھی اتنی رقم جمع ہو گئی تو سب کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور ورنہ زکوٰۃ سے زائد رقم صدقہ نافلہ ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت کی کہ سال کے ختم تک میرے پاس جو بھی رقم جمع ہوگی اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اگر رقم اتنی جمع نہ ہو تو آئندہ سالوں کی زکوٰۃ ہے، تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 20,000 روپے کا اس وقت مالک ہے، مگر اس نے 30 یا 40,000 روپے کی زکوٰۃ پیشگی ادا کی اور نیت یہ کی کہ اگر سال کے مکمل ہونے تک مزید 10 یا 20,000 روپے جمع ہو گئے تو یہ ان کی زکوٰۃ ہے، ورنہ آئندہ سال میں شمار کی جائے گی، تو ایسا کرنا درست اور جائز ہے۔ اسی طرح 20,000 روپیوں کا مالک ہے مگر اس نے 25,000 اندازہ کر کے 25,000 کی زکوٰۃ دے دی تو زائد زکوٰۃ کو آئندہ سال میں محسوب یعنی شمار کر سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی اس میں، زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے۔ اب اس کے بعد نئے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ اقساط میں زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے، یعنی تھوڑا مہینہ زکوٰۃ ادا کرے، چند متعین ایام میں زکوٰۃ دے، تو یہ کیسا ہے؟ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ کو سال مکمل ہونے سے پہلے اقساط میں یعنی ہر مہینہ تھوڑی رقم زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر رہا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ سال کے مکمل ہونے پر حساب کر لے، اگر حساب برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنی رقم باقی ہے وہ سال کے مکمل ہونے پر ادا کر دے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سال مکمل ہونے پر حساب کر کے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لیں، پھر وہ رقم ضرورت مندوں کو تھوڑی دیتے رہے، یا کسی ایک خاندان یا ایک گھر کو جو مستحق زکوٰۃ و تعاون ہیں ہر مہینے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کرتا رہے، اور ایسا کرنا بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے، یعنی ہمارے ملک میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ کیوں دینا چاہیے؟ تو زکوٰۃ بھی اس میں ادا ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق یہ ہے کہ ٹیکس ملکی ضروریات اور حکومت کے تعاون یا حکومت چلانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کو ایک عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں فرق ہے کہ حکومت کے تعاون کے لیے جو مال دیا جاتا ہے وہ ٹیکس ہے، اور عبادت سمجھ کر جو مال دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، زکوٰۃ دینے کو عبادت قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ زکوٰۃ ایسا صدقہ ہے کہ وہ ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کسی حکومت کا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد مالداروں کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا اور ان کے دل سے مال کی محبت نکالنا ہے، اور غریب و مسکین کو ان کے مال میں صرف 2.5% شریک کرنا ہے۔ ٹیکس حکومت چلانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اکثر بدل ناخواستہ یعنی تنگ دلی کے ساتھ، اور اس میں کوئی ثواب وغیرہ کی نیت نہیں ہوتی اور نہ ثواب ملتا ہے اس پر۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں ٹیکس کی رقم ایسے کاموں میں خرچ ہوتی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف میں نہیں ہے، اس وجہ سے ٹیکس دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور نہ عبادت کا وہاں کوئی تصور ہے۔ زکوٰۃ تو مال عبادت کا نام ہے، اور عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ قرض دار
زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ یعنی آدمی پر قرض بھی ہے، زکوٰۃ کا لیے پیسہ نصاب بھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ قرض دار بھی ہے تو کیا کرے؟ تو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو قرض لیا ہے اس کو اس کے نصاب میں سے نکالنے پر وہ صاحب نصاب باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو قرض کو منہا کرنے پر جو رقم بچ جاتی ہے اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قرض کو منہا کا مطلب ہے قرض کو منہا کرنے، یعنی قرض کو ادا کرنے کے بعد جو باقی رقم بچ جائے، یعنی قرض دار کو پیسے دے دیا، اس کے بعد جو بھی پیسہ بچ جائے اور وہ اتنا پیسہ ہے کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ اگر صاحب نصاب نہیں رہتا، یعنی قرض دینے کے بعد صاحب نصاب باقی نہیں رہتا وہ، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایسا اسی وقت ہوگا جب کہ آپ نے اسی سال قرض ادا کرنے کی نیت کی ہو، یا پھر قرض خواہ کا مطالبہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی قرض خواہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے اور اسی سال زکوٰۃ دینے کی نیت بھی نہیں ہے، تو پھر اس قرض کو شامل نہیں کریں، بلکہ اس وقت جتنی بھی رقم سونا چاندی آپ کے پاس ہے سب کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح بینک کے قرض کا حکم ہے کہ اگر کسی نے بینک سے قرض لیا ہے تو جب تک اقساط باقی رہیں گے اس کو منہا کر کے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ رہن یعنی گروی شدہ زیورات کا حکم، یعنی کسی کے پاس گروی رکھ دی ہے، رہن میں رکھ دی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بعض لوگ اپنی ضروریات کے لیے یا کاروبار کو بڑھانے کے غرض سے سونا یا زیورات رہن رکھ کر قرض حاصل کرتے۔ ایسے لوگ پہلے اپنے زیور کی جملہ قیمت کا حساب کر لیں، پھر قرض کو منہا کر لیں، ادا کر دیں۔ اس کے بعد اگر اس کے نصاب کے کم از کم چاندی کے نصاب کی بقدر برابر رقم ہو رہی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر رہن رکھوا کر قرض لینے والا شخص تاجر ہے تو مال تجارت کو بھی اس میں شامل کر کے تجارت اور زیور سب کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر رہن رکھوا کر قرض لینے والا، کسی کے پاس کوئی آدمی ہے کہ کوئی شے اپنے رہن رکھا رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، انہیں ایسا آدمی تاجر بھی ہے تو مال تجارت کو بھی اس میں شامل کر کے تجارت اور زیور سب کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یعنی تاجر صاحب کے پاس جو سامان تجارت ہے اس کو بھی نصاب میں شامل کریں گے، اور جو انہیں پیسہ جو رہن رکھایا ہے ان دونوں کو شامل کر کے دیکھیں گے کہ اس کا نصاب مکمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر مکمل ہو رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر نہیں ہو رہا تو ادا نہیں کریں گے۔ اگر قرض اتنا زیادہ ہے کہ مال تجارت کو شامل کرنے پر بھی قرض اتنا زیادہ ہے کہ مال تجارت کو شامل کرنے پر بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کرنسی، نوٹ، سکہ وغیرہ پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نوٹ، سکہ وغیرہ کی حقیقت میں فی نفسی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی نوٹ کی، سکے کی حقیقت میں فی نفسی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ حکومتوں نے سونے و چاندی کی جگہ اس کو رائج کیا ہے۔ اس وجہ سے نوٹ و سکہ اور ڈالر، پاؤنڈ، ریال وغیرہ دنیا میں جتنی بھی رائج کرنسی ہے ہر ایک کو چاندی کے نصاب کے حساب سے دیکھا جائے گا، ہر ایک کو چاندی کے نصاب کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ چاندی کا نصاب 425 گرام 285 ملی گرام جتنے میں آئے گی اتنے روپیے یا ریال یا ڈالر پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چونکہ چاندی کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے اس لیے نوٹ یا سکے کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اچھا، یعنی چاندی، یعنی میرے پاس جو ہے چاندی نہیں ہے، مثال کے طور پر میرے پاس چاندی نہیں ہے، لیکن صرف روپیے وغیرہ، ڈالر، کرنسی، ریال، درہم وغیرہ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، کرنسیز رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کرنسیز کو جو ہے چاندی پر محمول کر کے یا مقرر کر کے چاندی کی قیمت کیا ہے اس کی مناسبت سے ان پیسوں میں زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ ایسا کریں گے۔ یعنی چاندی ہونا ہی بلکہ ضروری نہیں ہے، اگر چاندی ہوتی ہے اور پیسے ہوتے ہیں تو دونوں کو ملا کے یہ دونوں اگر نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو زکوٰۃ نکالی جائے گی،
لیکن اس کے پاس چاندی نہیں ہے لیکن اتنے روپیے ہیں, اتنی کرنسیز ہیں, چاندی کا نصاب مکمل ہو جا رہا ہے تو اس چاندی کے نصاب سے نہیں دیکھیں گے بلکہ چاندی کے نصاب سے دیکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. فرض زکوٰۃ مال کا وہ 40واں حصہ یعنی 25%, 2.5%, 100 روپے 2.5. فرض زکوٰۃ مال کا وہ 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے. اس حساب سے کل رقم کو حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس ڈالر یا ریال وغیرہ کرنسی رکھی ہوئی ہے تو اس کو روپیوں یا سونے چاندی وغیرہ میں شامل کر کے اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. کرائے پر دیا ہوا مکان یا دکان پر زکوٰۃ کا حکم, یعنی کسی کے پاس مکان ہو یا کرایہ پر کوئی دکان دی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مکان یا دکان وغیرہ کرایہ پر دیے رکھے ہیں, مکانات دیے ہیں, دکانات دیے ہیں, تو اس پر جگہ کی یا مکان کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, اگرچہ کہ جائیداد کئی لاکھ یا کئی کروڑ کی کیوں نہ ہو, بلکہ اس سے ہر سال جو آمدنی ہوتی ہے اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر کسی کا ذریعہ معاش روزگار یہی ہے تو اس کے پورے اخراجات کی منہائی کے بعد سال کے ختم پر جو بھی رقم بچ جائے گی اس پر چاندی کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا. بعض لوگ ادائی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جائیداد خرید کر رکھ لیتے ہیں جو نہ خود کے استعمال میں آتی ہے اور نہ کرائے پر دیتے ہیں. اگر وہ نیت سے خرید رکھے ہیں تو زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی, لیکن ایسے لوگ اللہ سے ڈریں کہ غریبوں کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی برکت ختم ہو جائے گی اور خدا نہ کرے کہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے. سپلائنگ کمپنی, سائیکل, ٹیکسی کار, لائٹ کا سامان وغیرہ کی زکوٰۃ, اس بارے میں کیا حکم ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے روزگار کے لیے برتن, شامیانے, فرنیچر, پکوان کا سامان وغیرہ کرائے پر دینے کے لیے خریدا اور اس کو کرائے پر چلاتا ہے, یعنی وہ ان اشیاء کی تجارت نہیں کرتا اور نہ تجارت کی نیت ہے, تو اس سامان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس سامان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے, البتہ کرائے سے وصول شدہ رقم بعد اخراجات بقدر نصاب باقی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح بجلی, الیکٹرک یا الیکٹرانک کا جملہ سامان جو کرائے پر چلا جاتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. سائیکل, ٹیکسی کا بھی یہی حکم ہے کہ سائیکلوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ اس سے ہونے والی آمدنی اگر اخراجات کے بعد بقدر نصاب بچی رہے اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے, ورنہ نہیں. اسی طرح موٹر ٹیکسی, لائرری وغیرہ کا حکم ہے کہ کرایہ یا رینٹ کی آمدنی کا حساب کر لیا جائے گا, موٹروں کی مالیت کا نہیں. البتہ شو روم کا مال و اسباب جو تجارت کے لیے ہو اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. پریس, مشین گاڑی, کمپیوٹر وغیرہ کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پیشے کے اوزار و آلات رکھے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو. مثلا پرنٹنگ پریس ہے, مشینیں ہیں, کمپیوٹر ہے, فیکٹری ہے, کارخانے ہیں, اسی طرح میلیں ہیں, استعمال کی گاڑیاں وغیرہ چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب ضابطۂ شرع زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن یہ اسباب و آلات برائے تجارت ہو تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی یہ پریس, مشین گاڑی, کمپیوٹر اگر تجارت کے نیت سے رکھے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بہرحال جو بھی شاید تجارت کے واسطے رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, استعمال کے واسطے رکھے ہیں تو تجارت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر میلیں وغیرہ اپنی تجارت کے لیے ہیں تو وہ مشینوں پہ بھی زکوٰۃ ہے. یعنی جو مشین اس واسطے رکھے ہیں کہ مشین کی تجارت کرنے کے واسطے کی نیت سے رکھے ہیں تو مشین کی جب تجارت کرنے کے واسطے رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر مشین کی تجارت نہیں ہے بلکہ کچھ کام چل رہا ہے, ذریعہ معاش ہے وہی, اس میں کوئی چیز بنتی ہے تو اس سے جو پیسہ نکلیں گا, فائدہ حاصل ہوگا اور اس فائدے پر 1 سال گزر جائیں گا تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوں گی. تجارتی مکانات و پلاٹس پر زکوٰۃ. تو رہائشی مکانات چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمت کے کیوں نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے,
اسی طرح ایسے مکانات جو کرائے کو دیے جاتے ہیں مگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ کرائے کی آمدنی پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زمین کے پلاٹس اپنے لیے خرید کر رکھا ہے اور اسے تجارت مقصود نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مکانات اور پلاٹ تجارت کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ ان کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا ہوگا۔ قیمت بھی جس سال زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے اس سال کے اعتبار سے ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پلاٹس ہے، تجارتی پلاٹس یا مکانات ہے، صرف اس واسطے رکھے ہیں تاکہ کرائے پر دیں تو کیا اسے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کرائے پر دینے کی نیت سے ہم مکانات وغیرہ رکھے ہیں تو اس سے نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اسے جو رقم ہمیں حاصل ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ اگر مکانات اس واسطے رکھیں گے تجارت کی نیت ہے اس پر، یعنی تجارت ہی یہ ہے کہ مکانات کو خریدا اور بیچا جاتا ہے تو تجارت کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور وہ مکان کی قیمت کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ اگر دینا چاہ رہے ہیں تو کس سونے چاندی کے اعتبار سے دیں گے، کس اعتبار سے فرما رہے کہ اس کے پیسوں کو دیکھا جائے گا اور پیسوں کو دے کر اس کا 2.5% نکالا جائے گا، 40-60۔ یعنی مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا مکان ہے، پیسے نے آپ بول کے مکان کی قیمت کیا ہے؟ ہم مکان کی جو قیمت ہے اس قیمت کو دے کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور جس زمانے میں جو قیمت ہوگی وہ جی، یعنی آج سے ہم مثال کے طور پہ مفتی صاحب کے ایک تو مکان لوگ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ اس کو کرایہ وغیرہ پر دینے کے لیے، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس مکان سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، جی، جو پیسے ملتے ہیں، اور وہ پیسے اگر 1 سال اس پہ گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن بعض مکان صرف تجارت کے لیے، بزنس کرنے کے لیے خریدتے ہیں، کرائے کے لیے نہیں خریدتے، نہ رہنے کے لیے خریدتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خریدنا اور بیچنا، تو اس اعتبار سے اس پر زکوٰۃ نکلے گی۔ اور زکوٰۃ کیسے نکلے گی کہ مکان کی جو قیمت ہوگی اسی قیمت کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ مثال کے طور پہ یہ مکان جو ہے 1 کروڑ روپے میں 2015 میں خریدا ہوں، لیکن خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن 2010 میں یعنی 2020 میں وہ مکان بک رہا ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کیا حساب سے دیں گا انہیں؟ کیونکہ 20 میں جب انہیں بیچ رہا ہے تو بیچتے وقت اس وقت قیمت 5 گنا ہو گئی اس کی۔ 15 میں جب خریدا تھا تو مکان کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی، جب انہیں 2020 میں جب بیچ رہا ہے تو مکان کی قیمت 5 کروڑ روپے ہے، تو زکوٰۃ بھی 5 کروڑ کے حساب سے نکالے گا۔ جی، تو جس سال جو مال اس کے پاس ہے، جس سال اس پر واجب ہو رہی تو اسی سال کا اعتبار کریں گے، یعنی جس سال انہیں ادا کر رہا ہے، جس سال اس پر واجب ہو رہی ہے، 15 سال 2016 میں واجب ہو رہی ہے اس پہ زکوٰۃ، تو اس زمانے میں اس کی جو قیمت ہے اس اعتبار سے ادا کریں گے وہ۔ اچھا۔